الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب حبيب الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک پیغام ہم تک پہنچا رہا ہے۔ رمضان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچ رہا ہے کہ میرے مایوس اور نا امید بندو، جو اپنی زندگی پر ظلم کر چکے ہو، مجھ سے قریب آ جاؤ، دل کی ندامت اور شرمندگی سے مجھ سے معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا۔ انسان ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، کمزور بھی ہے۔ جذبات جب اس پر غالب آتے ہیں تو یہ اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ اور نافرمانی کے ہو جانے کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ سے یہ گناہ دور کر دیتا ہے، مایوس کر دیتا ہے، نا امید کر دیتا ہے۔ دل میں یہ وسوسے اور خیالات آتے ہیں، میں تو اتنا ناپاک ہوں، میں تو اتنا گندہ ہوں، میں تو اتنا گنہگار ہوں، میری توبہ کہاں ہوگی؟ پھر یہ خیال اور وسوسے نمازوں میں بھی آتے ہیں کہ میری نماز کس کام کی؟ اور جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دعا کرتے وقت بھی دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ میری دعا کہاں قبول ہوگی؟ تو گناہ کرنے کے بعد مایوسی اور نا امیدی کے خیالات انسان کو اللہ تعالیٰ سے اور دور کر دیتے ہیں۔ گناہ سے بھی اللہ سے دور ہو گئے تھے، لیکن توبہ کا دروازہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہر وقت کھلا ہوا تھا، لیکن مایوسی اور نا امیدی انسان کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کے دروازے سے دور کرتی چلی جاتی ہے، اور دل میں یہی خیالات اور یہی وساوس آتے ہیں کہ میں کہاں اس قابل کہ میری توبہ ہوگی، اور میں اللہ کو پکاروں تو اللہ میری کہاں سنیں گے؟ میری نماز کس کام کی؟ میری تلاوت کس کام کی؟ میری دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ تو یہ وسوسے اور یہ خیالات انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے رہتے ہیں، جبکہ قرآن و احادیث کے مطالعے سے، قرآن و احادیث کے مضامین سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اندازہ لگتا ہے کہ وہ کس قدر رحیم ہے، کریم ہے، کہ برسوں کا نافرمان زندگی نافرمانی میں گزار دی، ایک دفعہ صدقی دل سے یہ کہہ دیا اللہ اب آپ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے، تو وہ کریم اور رحیم کی رحمتیں اس بندے کی طرف لپکتی ہیں، اس کو اپنا بنا لیتی ہیں۔
اور یہ وسوسے شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اور بسا اوقات انسان کو مایوس کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی شخص جس کی زندگی غفلتوں میں گزر گئی، رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے مسجد کا رخ کیا، تو دوست بعض دفعہ اس کے دوست، اس کے گھر والے اس کو کہتے ہیں سارا سال تو غفلتوں میں گزارا، ابھی مسجد کو چلے، سال بھر تو اللہ کی کوئی نافرمانی چھوڑی نہیں، اب نماز کو چلے۔ تو یہ وسوسے، یہ مایوسیاں شیطان کی طرف سے بھی آتی ہیں، اور یہ وسوسے اور مایوسیاں انسانوں کی طرف سے بھی آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مضمون کو اتنا واضح کر کے بیان فرمایا، نبّ عبادی، میرے بندوں کو بتاؤ، نبّ عبادی، میرے بندوں کو اس بات سے باخبر کر دو، خبردار ان کو متنبع کرو کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ تمہارا پروردگار تو غفور الرحیم ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو اگر اپنی جانوں پر گناہ کر بیٹھے ہو، ظلم کر بیٹھے ہو، زیادتی کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، گناہ بڑا نہیں ہے، اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ تو یہ مبارک راتیں اور دن اور رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا پیغام ہم تک لے کر آیا ہے کہ مایوسی کو اٹھا کر پیچھے پھینکو، رب کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دن رات میں اللہ کی طرف سے صدائیں لگ رہی ہیں، آ جاؤ میرے بندے، آ جاؤ میرے بندے، میں تیری توبہ بھی قبول کروں گا، تیری مشکلات کو بھی دور کروں گا، تیرے غم اور دکھ کی زندگی کو بھی ختم کروں گا، اور تجھے سکھ کی زندگی، چین کی زندگی، نیکی کی زندگی، تقوی کی زندگی دوں گا۔ دن رات میں اللہ کی طرف سے یہ صدائیں لگ رہی ہیں۔ خوش نصیب بندے ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتے، اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، صدقے دل سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کو راضی کر کے پھر اپنی زندگی کو بحال کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس طرح کے واقعات آئے ہیں، احادیث میں بھی اس طرح کے واقعات آئے ہیں، علماء دین سے بھی اس طرح کی امید دلانے والے واقعات ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ بڑا مشہور اور مختلف کتابوں میں واقعہ ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روزانہ اپنی قوم کو لے کر ویرانے میں جاتے، دعائیں کرتے، جو طریقہ ہے بارش کی دعائیں کرنے کا، لیکن بارش نہ ہوتی، پریشان ہے، نبی خود موجود ہے، دعائیں کر رہا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ویرانے میں ہیں، جنگل میں ہیں، قوم بھی کھڑی ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے ہیں، تپتی اور تیز دھوپ ہے، ساری قوم اللہ سے کہہ رہی ہے اللہ بارش برسا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں سن رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی وحی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، اس مجمع میں ایک ایسا بندہ ہے جو 40 سال سے ہم سے مقابلہ کر رہا ہے، ہم سے جنگ کر رہا ہے، جب تک وہ اس مجمع میں رہے گا مجمع میں سے کسی کی دعا نہیں سنی جانی، آپ کی دعا بھی نہیں سنیں گے۔ وہ بندہ ابھی اس مجمع سے نکل کر چلا جائے، بارشیں برس جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے آ کر مجمع میں اعلان کیا کہ دیکھو ہماری دعاؤں کی قبولیت جو رکی ہوئی ہے وہ ایک شخص ہے، اس ایک کی وجہ سے ساری قوم پریشان ہے، خدا را وہ نکل جائے اس مجمع سے تاکہ بارشیں جلدی سے برس جائیں۔ انتظار میں ہیں، اعلانات ہو رہے ہیں، ساری نظریں منتظر ہیں کہ دیکھو کون نکلتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کا غضب پوری قوم پر ہے۔ اب جو مجرم تھا اس کو احساس ہو گیا کہ میں ہی ہوں جو 40 سال سے اللہ کا مقابلہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہوں۔ جب اس کو احساس ہو گیا تو وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ 40 سال سے میں نے تجھے ناراض کیا، تو نے مجھے رسوا نہیں کیا، آج اگر اس مجمع میں سے میں نکل کر جاؤں گا بارش تو برسا دے گا، لیکن اے اللہ مجمع مجھے بھی نہیں چھوڑے گا، میری اولاد و نسلوں کو بھی ہمیشہ ملامت اور طنز تانے دیتے رہیں گے کہ تمہارا ابا تھا
تمہارا دادا تھا، تمہارا پردادا تھا، جس کی وجہ سے پوری قوم اللہ کے عذاب کا شکار تھی۔ اے اللہ آج بھی تجھ سے درخواست کرتا ہوں، جس طرح تو نے پچھلی 40 سالہ زندگی میں مجھ پر پردہ ڈالا رکھا، اللہ آج بھی مجھ پر پردہ ڈال دے۔ اور اے اللہ قوم جس وجہ سے پریشان ہے، آپ قوم کی پریشانی کو دور کریں، بارش برسا دیں، مجھ پر رحم کریں، میری عزت رکھ لیں۔ گنہگار ہے، ایسا گنہگار ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نبی کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جان لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آ گیا، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے اس پر رحمت متوجہ ہوئی، اس کی توبہ قبول ہوئی، ادھر سے بارشیں برس گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساری قوم حیران۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ ابھی تو وہ بندہ نکلا نہیں ہے، اور اس بارش کیسے ہو گئی؟ ابھی تو وہ نکلا نہیں ہے، بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جس کی وجہ سے بارشیں رکی ہوئی تھیں اسی کی وجہ سے بارشیں برسا دیں، جس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے قوم پر عذاب آیا ہوا تھا، اسی کی توبہ کی برکت سے ساری قوم سے عذاب ٹال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے اللہ کی رحمت دیکھیے، اس کی مہربانی دیکھیے، کہنے لگے کہ اے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ یہ بندہ تو دکھا دیں کیسا بندہ ہے کہ اس کی توبہ آپ کو ایسی پسند آئی کہ اس کی برکت سے عذاب ٹل گیا، بارشیں برس گئیں، میں اس سے ملوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جس بندے کے گناہوں پر 40 سال تک پردہ ڈالا رکھا وہ بندہ میرا ہے، آج میں تمہیں بتاؤں گا میں کیوں اس کا پردہ چاک کروں، میں کیوں اس کو رسوا کروں، میں اس کا نہیں بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہیں، اس کی رحمتیں ہر وقت بندوں کی طرف متوجہ ہیں، لیکن مایوسی کے حالات، وسوسے، خیالات انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب نہیں آنے دیتے، دور کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ ایک جانور بہت تیز بھاگا جا رہا ہے، حیران ہو گئے کہ یہ اتنا تیز کیوں بھاگ رہا ہے، لگتا ہے کہ خاص شکار پر جا رہا ہے۔ اللہ والے تھے، دل میں خیال آیا کہ دیکھنا چاہیے کہاں جاتا ہے، تو اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ وہ جانور تیز دوڑا جا رہا ہے، آگے نظر پڑی ایک شخص ہے جو زمین پر پڑا ہوا ہے، اوندے منہ پڑا ہوا ہے، اور اس کے منہ سے گندگی شراب کی بہہ رہی ہے۔ ایک طرف سے یہ جانور اس کی طرف بھاگ رہا ہے، اور ایک طرف سے ابراہیم ابن ادم فرماتے ہیں سانپ آ رہا ہے۔ معروم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سانپ اس کی طرف لپک رہا ہے، بڑھ رہا ہے اس کو حملہ کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، اور یہ جانور اس سانپ کا پیچھا کر رہا ہے۔ جیسے سانپ اس بندے کو مارنے کی طرف بڑھا، اس جانور نے اس سانپ کو پکڑ لیا، اس کو مار دیا اور مار کر چلا گیا۔ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے سے بیٹھ گئے کہ اللہ کا نظام چل رہا ہے، کائنات کا نظام اللہ نے ایک گنہگار بندے کی جان بچانے کے لیے چلا دیا کہ ایک جانور کو دوڑایا ایک گنہگار بندے کی جان بچانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم نے اس کو اٹھایا، او بھائی اٹھو۔ وہ اٹھ کے دیکھنے لگا، پہچان گیا کہ کوئی بڑے اللہ والے ہیں، آپ کیوں اس کا منہ دھلا رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، آپ تو نیک آدمی ہیں، میں تو ایک گنہگار ہوں۔ حضرت ابراہیم ابن ادم کہنے لگے بھائی اپنے ذہن سے ہی نکالو کہ نیک لوگ گنہگاروں سے نفرت نہیں کرتے بلکہ محبت کرتے ہیں۔ اٹھایا، اس کا منہ دھلایا اور اس کو سارا واقعہ سنایا کہ اے بندے، تو شراب کے نشے میں اس وقت اپنے اللہ سے غافل پڑا ہوا ہے، لیکن اس حالت میں بھی تیرا اللہ تجھ سے غافل نہیں ہے، اس کی رحمت تیری طرف متوجہ ہے۔ دیکھ سانپ مرا ہوا ہے، میں نے نہیں مارا، کوئی دوسرا جانور آ کر اس کو مار کے گیا ہے، تو نشے میں پڑا ہوا تھا، اگر وہ جانور نہیں آتا تو یہ سانپ تجھے ڈستا اور تو بھی مرا پڑا ہوا ہوتا یہاں پہ، لیکن اللہ نے تیری جان بچائی ہے۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا اتنا رحیم و کریم اللہ، اور میں اس اللہ کو ناراض کر دوں؟ میں اس اللہ، فوراً کہا حضرت سے کہنے لگا توبہ کرتا ہوں، توبہ کرا دیں، آئندہ اس اللہ کی ناراضگی، اس اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ تو وہ ایسے رحیم و کریم مہربان اللہ ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے گناہوں کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ کی رحمت کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ رحمت کی ہوائیں اور رحمت کے جھونکے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان میں ہماری طرف متوجہ کر دیے ہیں۔ دن رات میں اللہ کی طرف سے صدائیں لگ رہی ہیں، آ جاؤ میرے بندو آ جاؤ۔ کتنی دوری کی زندگی گزارو گے؟ ایک معصوم سا بچہ، ایک بچہ اپنے ابا اماں سے دور رہ کر سکھ میں نہیں رہ سکتا۔ وہ نکلتا ہے گھر سے کہ ابا بہت مارتے ہیں، چلا جاتا ہے، اگلی گلی سے گھوم کر آ جاتا ہے کہ جاؤں گا کہاں۔
ٹھکانہ کہاں ملے گا؟ کھانا کہاں ملے گا؟ روٹی کہاں ملے گی؟ اماں ابا کی شفقت کہاں ملے گی؟ وہ گھوم پھر کر واپس ابا کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے ابا معاف کر دو۔ یہ تو ایک بچے کا یقین ہے۔ ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ کیا یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے دور ہو کر کہاں رہوں گا؟ نہ یہ زمین مجھے سکھ میں رہنے دے گی، نہ آسمان سے میرے اوپر رحمتیں برسیں گی، ہر طرف سے میں تنگی میں ہوں گا۔ اللہ کو ناراض کر کے ہم کہاں خوش رہ سکتے ہیں بھائی؟ اپنی زندگیوں پر ہم نے رحم نہیں کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں دولت میں عزت ہے، مال میں سکون ہے، بڑا گھر جائیداد میں سکون ہے، بہت سارا سامان جمع کر کے میری زندگی میں سکون آ جائے گا، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں زندگی میں سکون نہیں ہے۔ ساری دولت ہے، سارا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج ہر شخص بے سکونی کا شکار ہے۔ آج ہر شخص بے سکونی کا شکار ہے۔ سارے تعلقات اور روابط بحال کرنے کو تیار ہیں، اپنے اللہ کو بھی تو سے دوستی کو بحال کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی تو ہم لپکیں، اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں۔ وہ کریم اور رحیم ہے، زندگی میں سکون وہ دیں گے۔ ان کی یادوں میں زندگی میں سکون ہے، ان کو راضی کرنے میں زندگی میں سکون ہے، لیکن مایوسی کی زندگی ہمیں اللہ سے دور کرتی جا رہی ہے، دور کرتی جا رہی ہے۔ رمضان ایک نئی زندگی میں کتنے رمضان ایسے آئے چلے گئے، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ جو حالات اور مسائل اور معاملات مشکلات پچھلے رمضان میں تھیں وہ آج بھی ہیں۔ یہ کیسا مسلمان ہے کہ یہ رمضان آئے، رمضان تو مسائل حل کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا، اس کے مسئلے وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، اس کے گناہوں کا انبار اس کے سر پر وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے، یہ وہیں کا وہیں پھنسا ہوا ہے، دھنستا جا رہا ہے زمین میں، گناہوں کے دلدل میں، خدا کی لعنت میں دھنستا جا رہا ہے، لیکن اس کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ تو رمضان اور یہ مبارک ساعتیں یہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑنے کے لیے آتی ہیں۔ ان مبارک ساعتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک ایک لمحہ، ہر لمحہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے، ہر لمحہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں۔ جو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں سب سن رہے ہیں۔ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنا شروع کر دیں، نمازوں کا اہتمام شروع کر دیں، اپنے عزائم اور ارادوں کو بدل دیں کہ اللہ اب تجھے راضی کر کے زندگی گزارنی ہے۔ اب کتنا ہی کچھ ہو، کتنا ہی بڑا نفع سودا دکھ رہا ہو، لیکن جہاں تیری ناراضگی ہوگی سب چھوڑ دیں گے۔ ایسے عزائم اور ارادے اور مضبوط جذبے سے اپنے اللہ کی طرف بڑھیں، اور پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے ہمیں کھینچتی ہے، کیسے اللہ کی رحمت ہمیں کھینچتی ہے، کیسے ہمارے معاملات اور حالات اور مسائل حل ہونے کی طرف چلے جائیں گے، کیسے زندگی میں بہاریں آنا شروع ہو جائیں گی، کیسے زندگی میں سکھ اور راحت آنا شروع ہو جائے گی۔ آج ہر شخص سکھ کا پریشان ہے، چین نہیں ہے، سکھ نہیں ہے۔ اگر لاکھوں کروڑوں میں یہ چین اور سکھ کی دوائیاں ملتی تو انسان اپنا مال خرچ کر کے لے لیتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سکھ اور چین کی دوائیاں ملنے کے بعد 6-8 گھنٹے کا نشہ ہے، اس کے بعد پھر بے چینی۔ دائمی سکھ، دائمی چین، دائمی راحت اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے ان مبارک گھڑیوں میں، ان مبارک اوقات میں، یہ رات دن رمضان کے یہ قسمت والوں کو ملا کرتے ہیں، قسمت سے ملا کرتے ہیں۔ حدیث شریف کا مضمون ہے اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تو یہ سوچ کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو یہ سوچ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کو بنا کر پڑھ، اس کو اچھا کر کے پڑھ کہ اللہ اسی نماز کی برکت سے میری مغفرت کر دیں گے۔ یہی سوچ لیں کہ کچھ پتہ نہیں زندگی کا کیا ہو، زندگی آگے کی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہی سوچ لیں کہ یہ رمضان ہو سکتا ہے زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اللہ ہم سب کی زندگیوں میں، عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، لیکن یہ تصور تو کریں ایک لمحے کے لیے کہ ہو سکتا ہے زندگی کا آخری رمضان، ہو سکتا ہے زندگی کے آخری رمضان کے روزے، ہو سکتا ہے زندگی کی آخری تراویحاں، ہو سکتا ہے یہ زندگی کی آخری راتیں، آخری شب قدریں۔ اس سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے اس رمضان کی قدر کریں، رمضان کی قدر کریں، اپنے اللہ کو منانے کی طرف آگے بڑھیں، خوب منائیں، خوب روئیں۔ بندوں کے سامنے انسان روتا ہے اور ان سے امیدیں لگاتا ہے، بندوں کا دل سخت ہے، کہتے ہیں ابھی نہیں معاف کریں گے، جاؤ، ابھی نہیں حل کریں گے، جاؤ، بھگا دیتے ہیں، دھمکا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت نہ دھمکاتی ہے، نہ بھگاتی ہے، نہ نکالتی ہے ایک آنسو کا قطرہ، بلکہ حدیث میں آیا آنسو بہانے نہیں آتے، شکل بناؤ، اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی، اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اس ماہ مبارک کی قدردانی کو پہچانیں اور اس ماہ رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنائیں، عبادتوں میں گزاریں، نمازوں میں گزاریں، تلاوتوں میں گزاریں، تہجد کے وقت کی دعائیں نہ چھوڑیں، تہجد کے وقت کی دعائیں نہ چھوڑیں، افطار کے وقت کی دعائیں نہ چھوڑیں، تراویحیں نہ چھوڑیں، تراویحیں نہ چھوڑیں۔
روزوں کو اہتمام سے رکھیں، ہر کام اخلاص کے ساتھ اچھے طریقے سے کریں، اور یہ سوچ کر کریں پتہ نہیں زندگی کا آخری رمضان نہ ہو، ساری عبادتوں کو کر بیٹھیں، کوئی عبادت نہ چھوڑیں۔ ایک نوجوان توبہ کی طرف آگے بڑھا، دل میں خیال آیا کہ توبہ تو کر رہا ہوں، پوچھتا ہوں اللہ والوں سے کہ اگر آپ کو معلوم چل جائے کہ آپ کی زندگی کا یہ آخری دن ہے تو آپ کون سا عمل کریں گے؟ سارے اللہ والوں کے پاس گیا، مختلف لوگوں کے پاس گیا، اور سب سے جا کر پوچھنے لگا کہ بھائی معلوم چل جائے کہ تمہاری زندگی کا آج آخری دن ہے تو کیا کرو گے؟ کوئی کہتا ہے سارا دن قرآن پڑھنے میں گزار دوں گا، کوئی کہتا ہے سارا دن نفل میں تہجد میں سارا دن سجدے میں گزار دوں گا، کوئی کچھ کہتا کہ سارا دن دعاؤں میں گزار دوں گا، کوئی کہتا سارا دن روتا رہوں گا۔ مختلف قسم کی آوازیں اس کو آتی رہیں، وہ لکھتا رہا۔ آخر میں ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بھائی اگر معلوم چل جائے آپ کو کہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے کیا کریں گے؟ اس کے بعد موت ہے۔ وہ کہنے لگے بیٹا زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھتا ہوں، زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھتا ہوں، اور ہر دن ہر گھڑی آخری دن، آخری گھڑی آخری لمحہ سمجھ کر گزارتا ہوں، اس لیے کسی عمل کو چھوڑتا نہیں ہوں، ہر عمل کر جاتا ہوں، گنجائش نہیں ہے کسی اور عمل کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر سے فرمایا، عبداللہ بن عمر کتنی زندگی ہے، کتنی مہلت ہے تمہارے پاس، تمہیں کتنا معلوم ہے کہ تمہاری زندگی کتنی باقی ہے؟ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صبح کرتا ہوں تو شام کا پتہ نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا شام کروں گا، شام کرتا ہوں تو سوتا ہوں تو یقین نہیں ہوتا کہ صبح اٹھ سکوں گا نہیں اٹھ سکوں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عبداللہ بڑی لمبی زندگی لے کر آئے ہو، بڑی لمبی زندگی کی امید لگا کے بیٹھے ہو، میرا تو یہ حال ہے کہ ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو دوسری طرف سلام کا یقین نہیں ہوتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سبق دے رہے ہیں، کس دنیا پر سہارا لگا کے بیٹھے ہو یہ سب چھوٹ جائیں گے، کس مال پر سہارا لگا کے بیٹھے ہو یہ سب چھوٹ جائیں گے، کس دولت جائیداد کام کاروبار کس پر سہارا لگا کے بیٹھے ہو سب یہیں رہ جائے گا۔ جانا اللہ کے پاس ہے، جانا اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی کے آغوش میں جانا ہے، اللہ ہی کے سامنے کی پیشی ہے، تو جانے سے پہلے اس اللہ کے پاس پہلے سے تیاری کر لیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ تیاری کا مہینہ ہے، اپنی زندگی کے آخری رمضان سمجھتے ہوئے اس رمضان کو بہتر سے بہتر گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔